خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان نشریات کے ساتھ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم انبیاء کرام کے حالات زندگی پہ گفتگو کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. آج ہمارے محترم علامہ ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن نبیوں کی باتیں کے اس سیگمنٹ میں مختصراً آپ کو ایک دو ان نکات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم پہلے نبیوں کی باتیں کے سیگمنٹ میں سنتے آئے ہیں، اور یہ سعادت ہم نے حاصل کی اور کر رہے ہیں کہ حالات زندگی ہم ذکر کرتے ہیں انبیاء کرام کے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان واقعات میں سے اکثر واقعات ایسے ہیں جن کا رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کئی مقامات پہ رب تعالیٰ نے ان کا ذکر بڑی محبت اور پیار سے کیا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر ہیں ہم سب کا احترام کریں اور سب پر ایمان لائیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو واقعات ہمارے پاس قرآن پاک میں ہے وہ مختصراً ہے. تاریخ کی کتابوں میں راویوں کے ذریعے یا روایتوں کے ذریعے ہمیں زیادہ تفصیل سے یہ واقعات ملتے ہیں. چوتھی اہم بات آپ حضرات نے دیکھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ انبیاء کرام نے جو کام کیے وہ شاعر اسلام میں سے شامل ہو گئے، یعنی اللہ کی اور اسلام کی نشانیاں بن گئے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے وقت وہ ایک پتھر پہ پیر رکھتے، پھر اگلی دیوار بنتی، پھر اس پر پیر رکھتے، پھر اگلی دیوار بنتی، کیونکہ اس وقت کوئی مشینیں یا اس طرح کے آلات تو نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے یا ان ایکوپمنٹس کی وجہ سے اوپر چڑھا جائے. تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر رکھتے اور جس پتھر پہ پیر رکھ کر انہوں نے وہ دعا فرمائی جو قرآن پاک میں ہو، جس کا مفہوم اور جس کی تفسیر علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ پیر رکھ کے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنے ایک محبوب نبی کو مبعوث فرمانے والا ہے جو تیری آیات سکھائے گا، جو تیری حکایتیں بتائے گا، جو تیرے احکامات بتائے گا، تو اسے میری نسل میں سے پیدا فرمانا. یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوران تعمیر کعبہ فرمائی، اور جس پتھر پہ پیر رکھ کے وہ دعا فرمائی یعنی ولادت مصطفیٰ کی، وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم کے ایک شوکیس میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے. اور جو شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق نیگیٹو بات کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ جب وہ خانہ کعبہ میں جائے گا اور 7 چکر لگائے گا تو بعد میں اسے عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جس پہ وہ پتھر ہے جو جشن ولادت مصطفیٰ کی دعا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر مبعوث فرمایا یا وہاں پہ ان کے لیے رکھا گیا ہے. تیسری اہم بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، وہ بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، چھوٹے تھے، تو ان کی امی جان ہاجرہ، بی بی ہاجرہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں. اب یہ دوڑنا تھا بچے کے پانی کے لیے، لیکن یہ دوڑنا رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ شاعر اسلام اور شاعر اللہ بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ میری نشانی ہو گئی، کیونکہ بی بی ہاجرہ نبی تو نہیں تھی، وہ تو خاتون تھی، وہ ولیہ تھی. تو ولیہ کی نبی کے لیے پانی کے لیے دوڑنا، یہ پھر ایسا ہو گیا کہ اب جو بھی عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کے بعد اس نے صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے. گو کہ ہم جب یہ دوڑتے ہیں تو ہم کسی کے لیے پانی کی تلاش نہیں کرتے، لیکن چونکہ جیسا جیسا ولیہ نے کیا ویسا ویسا اب ہم نے کرنا ہے. ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پورا حج کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کرام تشریف فرماتے، تو سرکار نے فرمایا کہ اب ہم حج پہ جا رہے ہیں اور تم دیکھتے جاؤ اور نوٹ کرتے جاؤ، جیسا جیسا میں کر رہا ہوں ویسا ویسا تم نے کرنا بھی ہے، اور جو کچھ تم لکھ رہے ہو، نوٹ کر رہے ہو، ویسا ویسا درج کرنا، تاکہ قیامت تک میری امت جب بھی حج کرے تو ویسے ویسے ہی کرے جیسے جیسے میں نے کیا ہے. جہاں میں رکوں گا وہاں سب نے رکنا ہے، جہاں میں ٹھہروں گا وہاں سب نے ٹھہرنا ہے، جس وقت میں یہاں سے موو کروں گا اس وقت آپ سب نے وہاں سے موو کرنا ہے، جہاں میں جو دعا کروں گا وہ دعا تم نے پڑھنی ہے، جیسا لباس میں نے پہنا ہے ایسا لباس تم نے پہننا ہے. کیا خوبصورت سیرت! اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، سینٹرلائزڈ. ایک شخصیت کو مانتے ہیں، اللہ کو، اور اللہ کے بعد اگر مانتے ہیں تو رسول کو. اور جو رسول نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے،
तमाम सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। दौरान नमाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले का रुख फेर कर काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। क़यामत तक मुसलमान अब काबतुल्लाह की तरफ रुख फेर के नमाज पढ़ेंगे। रब्बे काबा की कसम, अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते तो उम्मत क़यामत तक फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ती। ये बात बता रही है कि जो अदाए मुस्तफ़ा है दरअसल वही दीन है। आपसे मुलाकात होती है एक नेकी के सेगमेंट में, और ये वो सेगमेंट है जिसमें हम खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक नेकी। माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है और हम सब नेकियों की तलाश में रहते हैं। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर इसको सादत समझता हूँ कि खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली किसी NGO से, नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करवाऊँ ताकि हम जान सकें कि वो किस तरह से नेकियां कर रहे हैं और हम उनकी कहां पर मदद कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है आज मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के दो बहुत ही प्यारे मेहमान, परवेज़ मुख्तार साहब जो जनरल मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ हैं अब्दुल बारी साहब, प्रेसिडेंट हैं आपका भी शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा परवेज़ साहब, सबसे पहले तो बताएं कि मुस्लिम वेलफेयर सेंटर बनाने का ख्याल कैसे आया और आप किन शोबों में काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे जो फाउंडर हैं वो मेजर अब्बास अली साहब, ठीक है, इन्होंने सर 2003 में इसको बनाया। सही। सबसे पहले वो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी काम किया सब कनाडा में काम किया। अच्छा। और फिर कनाडा से फिर वो वापस आए पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में आके उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वाह वाह जी। अच्छा, और काम किस शोबे में करने का प्लान था स्टार्ट में? शुरू में तो उन्होंने तालीम पे रखा था, तालीम और गरीबों को राशन और ये वो सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते थे वो। जी सही। जी जी। अच्छा, इस वक्त मुस्लिम जो वेलफेयर सेंटर है ये क्या किन किन खास शोबों में काम कर रही है और क्या मुस्तकबिल के प्लान्स हैं उसके? देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली अभी प्रेजेंट तो हमारे 2 स्कूल है। एक नॉर्थ नाज़माबाद में है सही। जो कि टोटली फंडिंग पे चल रहा है, सही। जिसमें तकरीबन 700 बच्चे हमारे पढ़ते हैं। अच्छा। जिनकी हम तालीम का सारा अखराजात जितने भी हैं सब हम उठाते हैं। वाह वाह। जो अच्छा उसके अंदर हम उनके ड्रेसेस से लेके और यहाँ तक कि हम उनको राशन भी देते हैं ताकि वो बच्चे घर पे जाके काम ना करें, उनके माँ बाप उनसे काम ना करवाएं, मशक्कत ना करवाएं। जी जी। इससे तालीम पे तवज्जो। जी जी। ठीक है। और एक हमारा पसमानदा है। वहाँ पर चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो ये कहते जो हैं बच्चा आता फारिग नजर आता है माँ बाप तो वो पेरेंट्स वो कहते हैं कि नहीं जी अगर हमने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने भेज दिया तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो इसको हमने उनसे कहा कि ठीक है जी जनाब आप फिक्र ना करें, हम आपको राशन देंगे मंथली ताकि आपका ये पूरा हो जाए। फिर उन्होंने कहा जी हम बच्चे की फीस बर्दाश्त अखराजात पढ़ाई के कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमने कहा बेफिक्र रहें, हम उनको यूनिफॉर्म, शूज़, कापियाँ, किताबें और टीचर हर चीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और वो टोटली जो हमारा ये अरफार टाइम का स्कूल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तालीम अपने क्या कहते हैं अब्दुल बारी साहब उसी क्लास की है जो बाकी स्कूलों में? क्योंकि एक तस्वर होता है कि यार ये तो ऐसी स्कूल है। बिल्कुल हमारा ये जो स्कूल है ये मैट्रिक तक है और 9-10 का एग्जाम ज़ाहिर कराची बोर्ड से होता है, तो स्टैंडर्ड तो हमारा वही होगा। और हमारा स्टैंडर्ड जो है और हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं माशाल्लाह A+ के अंदर और A ग्रेड के अंदर आ रहे हैं। और हमारी जो टीचर हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके लिए हमने ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है, वर्कशॉप उनको कराते हैं और उनको स्टेज पे चेक करते हैं। उनके लिए हमारे स्कूल हैं 2 ना, एक तो सुजानी टाउन का, एक ये वाला। दोनों स्कूलों के अंदर हमारी एक जो है एजुकेटिव कमेटी है जो रिव्यू करती रहती है मंथली बेसिस के ऊपर कि इस स्कूल में कैसी पढ़ाई मतलब हो रही है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर वो सजेशन हमें आके देती है, फिर हम उस तरह से इसको इम्प्रूव कराते हैं। तो ये हमारे दोनों स्कूल माशाल्लाह इसी हिसाब से। स्कूल के अलावा और किस शोबे में काम करने की ख्वाहिश है? हम हेल्थ अभी हम अच्छा मैं अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर ये बता दूँ हम कर क्या रहे हैं। अच्छा हमारा जो है ना एक तो हेल्थ का शोबा है जिसके अंदर हमारे 2 क्लिनिक हैं। ठीक है। और दोनों क्लिनिक में क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं। अच्छा। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है RMP हैं। ठीक है। और वो सारी कच्ची आबादी में और बड़े नॉमिनल मतलब समझिए आप 100 रुपीज़ के अंदर जो है ना हम उनको मतलब पेशेंट को उनको जो है ना वो देख रहे हैं।
اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو اس میں اسی میں اگر انجیکشن کی یا ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں. پلس ہمارے پاس ایمبولینس بھی ہے کہ اگر کوئی سیریس قسم کا کیس آئے تو ہم اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کا بھی بندوبست اپنی ایمبولینس کے ذریعے کرتے ہیں. تو 2 کلینک ہے ہمارے, ایک تو عرفات میں ہے اور ایک سوجانی ٹاؤن میں. تو یہاں پر ہمارے 2 ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہم غریب بستیوں میں اس طرح سے ان کو. تو ایک آپ کا اسکول ہو گیا, یہ ہیلتھ کے شعبے میں ہو گیا, کچھ پانی وغیرہ کے بھی پروجیکٹ؟ پانی کے پروجیکٹ ہمارا واٹر ایکسپلوریشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہمارا پورے پاکستان کے اندر ہے. اچھا اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم اسمال ہینڈ پمپ, بگ ہینڈ پمپ اور ویل وغیرہ لگاتے ہیں, اور وہ ہم نیڈی ایریا کو کرتے ہیں اپنے ریپرزینٹیو کے ذریعے, یا ہمارے جو وینڈرس ہیں جو ہمارے یہ سارے کام کرتے ہیں ان سے ہم معلومات لیتے ہیں کہ بھائی, اور یا ہم اپنے گوگل میپس کے ذریعے سرچ کرتے ہیں ساری چیزیں. مطلب اس پہ ہماری ایک ٹیم ہے جو کام کر کے ہمیں بتاتی ہے. پھر ہم وہ وینڈر کو بلا کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے ویل یا اتنے ہینڈ پمپ یا اتنے اسمال ہینڈ پمپ ان علاقوں میں چاہیے. پھر وہ آتے ہیں, ٹینڈر ہوتا ہے, اس میں کمپیٹ کرتے ہیں وہ, پھر ہم ان کو ایوارڈ کر دیتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں, ان کو انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کرتے ہیں. پھر جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم انسپیکشن کرتے ہیں کہ آیا ہے, اور وہاں کی لوکل کمیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مطمئن ہیں. پھر اس کا واٹر سیمپل بھی ہوتا ہے باقاعدہ کہ مطلب کلین واٹر ہے, ڈرنک کیبل ہے. اس طرح سے ہم نے تھر میں تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 2003 سے اب تک تو ہم نے اوور آل 7,000 قریب جو ہے نا کنویں اور ہینڈ پمپ بنائے, اور لاسٹ ایئر ہم نے 125 جو ہے نا ہینڈ پمپ بنائے, اور سوری 125 تو ہم نے ویل بنائے, اور 200 سے 250 سے اوپر جو ہے نا ہم نے ہینڈ پمپ بنائے. اس میں اسمال اخراجات کیسے اٹھاتے ہیں, کوئی بجٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی بجٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر, زیادہ تر اوورسیز. جی, تو وہ سارے مسلمان ہیں ہمارے, اور وہ سب پاکستانی ہیں. تو وہ وہاں سے ہمارا جو دوسرا وہ ہے تو وہاں وہ پیسے جمع کراتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے مجھے یہ کام کر دے صدقہ جاریہ کے اندر. پہلے تو میں شکریہ ادا کر دوں کینیڈا کے ان تمام پاکستانیوں کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہمارے بھائی مسلم ویلفیئر سینٹر کے جو کام کریں ان میں آپ تعاون کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی شکریہ. تو وہ وہاں پہ پیسے جمع کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ پوری آ جاتی ہے. اب کراچی اور پاکستان والوں سے بھی تو حصہ لینا ہے نا کہ بھائی وہ بھی نیکی کا کام کریں. جی. اب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلوں, پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح بتایا. ایکچولی جیسا کہ انہوں نے ابھی روشنی ڈالی تھی کہ ہمارے میجر عباس صاحب اور ان کی بیگم سرور جہاں صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی پہلے کینیڈا میں اور پھر یہاں پر. اچھا, بس ان کے بیٹے اقبال علی صاحب وہاں کینیڈا میں ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ جو ہیں پاکستانی کمیونٹی سے کافی زیادہ, اور وہاں بھی مسلم ویلفیئر سینٹر ہے, وہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. ہاں, ان تو اولڈ ایج ہوم اور پتہ نہیں فوڈ بینک اور یہ کافی بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. تو ان کے جو کنٹیکٹ جو ہے نا ہمارے اوورسیز جو مطلب پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں ان سے روابط ہیں. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے لیے بھی کچھ جو ہے نا وہ اپنے یہاں کے لیے کریں. تو وہ پورا ان کا اس طرح سے ایک بنا. پھر ہمارا شروع میں جیسے کہ پرویز صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا اسکول تھا اور چھوٹا سا وہ تھا, پھر آہستہ سے بڑھتے بڑھتے پھر ہماری تقریباً یہ 8-10 پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمارے بن گیا. اس میں ہم اب وہ لوگ ہم سے مطلب یہ کہ اور 95 مور دین 96% 95% فنڈنگ جو ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو ہم تھوڑے آگے کوئی پروجیکٹ یا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے لیے میں لوگوں سے اپیل کروں, اور میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں, ہمارا ادارہ چینل کس کام آ سکتا ہے, جو سننے والے ہیں اس میں سے لوگ آپ کے کس کام آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ہیلتھ پہ ہم کام کر رہے ہیں, اسکول میں ہم کام کر رہے ہیں, واٹر کے اندر ہم کام گروسری میں کر رہے ہیں, منتھلی راشن جس میں ہم دیتے ہیں, اور رمضان پیکیج کے تحت ہم دیتے ہیں, اور یہ صدقہ عقیقہ وغیرہ بھی سارے کرتے ہیں. اب ہمارا جیسا آپ نے کہا کہ فیوچر کے پروگرام میں ہمارا یہ کہ ہم ابھی ایک زمین منگو پیر پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اگر مل جاتی ہے, اور تقریباً ہماری مطلب نیگوشیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, مطلب رجسٹری ڈیل فائنل اسٹیج. ہاں, ڈیل تقریباً آلموسٹ فائنل ہے. تو اس میں ہمارا پروگرام ہے جو کہ بڑا پروگرام ہے کہ ہم ہاسپٹل ایک بنانا چاہتے ہیں بڑا سا, جس میں 3 اسپیشلائزڈ ہوں گے, جس میں ہارٹ کا ہے, کڈنی کا ہے, آئس کا ہے, پھر ایک جنرل او پی ڈی ٹائپ کا ہوگا, فارمیسی ہوگی. پھر ہم وہاں پر جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اسکول بھی بنانا چاہتے ہیں کرنے کے لیے. تو یہ کافی بڑے پروجیکٹ ہیں, اور ابھی دیکھیں جو ہمارے اب تک جو رننگ پروجیکٹ ہے اس میں تو ہمیں کینیڈا سے سپورٹ مل جاتی ہے. کینیڈا کے جو مسلم پاکستانی ہیں جو چل رہا ہے اس میں تو چل رہا ہے. نئے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ لوکل فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی.
تو میں مطلب آپ کے توسط سے کیمرے کے سامنے کہیں. ہاں میں مطلب چینل 5 کے توسط سے میں تمام مخیر حضرات جو کراچی میں ہیں ان سے چاہوں گا کہ وہ چاہیں تو ہمارے آفس میں وزٹ کر کے ڈسکس کر لیں، دیکھ لیں، اور ہمیں جو ہے نا ہمارا اکاؤنٹ نمبر یہاں پر موجود ہے، اس میں ضرور جو ہے نا وہ ہمارے ادارے کی مدد کریں تاکہ ہم اس کو جو آج کل جو ہے نا بہت انفلیشن ریٹ کے حساب سے جو ہے نا کس قدر ہے، وہ دوائیاں میڈیکل کتنا مہنگا ہے، تو ہم یہ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا تعاون اگر ہوگا تو ہم اس کو جلدی مکمل کر لیں گے. آپ بھی پرویز صاحب کوئی بات کرنا چاہیں؟ ہمارے بھی پاکستانی مخیر حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے پاس آئیں، دیکھیں ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں، ان سے آپ آ کے انٹرویو بھی کریں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا ہماری کلیئرفیکیشن کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں آپ سے درخواست ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم میکسیمم کام کر سکیں. کیا بات ہے غریبوں کے لیے. مسلم ویلفیئر سینٹر میں شبیر ابو طالب ذاتی طور پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں جو معزز مہمان گرامی آج آئے ہیں، یہ آلریڈی اسکول چلا رہے ہیں، کنویں دے رہے ہیں، ٹیوب ویل دے رہے ہیں اور راشن دے رہے ہیں، اور آگے کام کرنا چاہتے ہیں. اتنی بڑی زمین کا کام انہوں نے اپنے سپرد لے لیا ہے اور اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں، یعنی تعلیم چھوڑ رہے ہوں گے، بچوں کی خوشیاں چھوڑ رہے ہوں گے، ذاتی کام، کاروبار سب چھوڑ کے اس میں لگے ہوئے، چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ ایک ہاسپٹل ہو، دل کا علاج فری ہو، آنکھوں کا علاج فری ہو، کڈنی کا علاج فری ہو، وہیں پر جو ہے وہ راشن کی تقسیم کا کوئی سینٹر ہو، یتیموں کے لیے کوئی جگہ بن جائے، کوئی اسکول بن جائے، اور وہ ایک ایسا سینٹر ہو کہ جب آپ اس میں جائیں تو آپ کو نظر آئے کہ خلق خدا کی خدمت ہو رہی ہے. تو پاکستانیوں، آپ باقی جگہوں پہ بھی اپنی زکوٰۃ خیرات فطرات عطیات دیتے ہیں، لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ مسلم ویلفیئر سینٹر کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. پرویز مختار صاحب، عبدالباری صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نیڈی پیپلز کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی شکریہ. میرے لائق کوئی خدمت ہو، ہمارے چینل کے لائق خدمت ہو، ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. بریک.